السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ طلبہ عزیز، ہم لوگ اس کتاب میں یعنی القراءة الرشیدہ الجزء الاول میں 5واں سبق الحریق یعنی آگ زنی سے متعلق، آگ لگنے سے متعلق پڑھ رہے تھے، جس کا نصف حصہ ہو چکا تھا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کانا محمد نائما فی فراشہ، محمد اپنے بستر میں سویا ہوا تھا، والساعۃ عشر، اور 10 بج رہے تھے، واللیل کلہ ظلام وبرد، اور رات پوری کی پوری تاریک اور ٹھنڈی تھی، والدنیا ساکنۃ، اور دنیا خاموش تھی، چپ چاپ تھی، لیس فیہا الا صوت الخفیر فی الشارع، اس میں نہیں تھی یعنی اس دنیا میں نہیں تھی، الا صوت الخفیر، مگر صرف ایک پہرے دار کی آواز، فی الشارع، سڑک میں، ثم سمع محمد، پھر محمد نے سنی، صراخاً، ایک چیخ، فی الخارج، باہر، فقام من فراشہ، پس وہ اپنے بستر سے اٹھا، وفتح الشباک، اور اس نے کھڑکی کھولی، واطل منہ، اور اس نے اس سے جھانکا، فرأى حریقا فی بیت جارہ، پس اس نے آتش زنی دیکھی، آگ زنی دیکھی، فی بیت جارہ، اپنے پڑوسی کے گھر میں، وہو بیت صاحبہ ابراہیم الذی یلعب معہ کل یوم، اور وہ پڑوسی کا گھر کس کا گھر تھا؟ وہو بیت صاحبہ ابراہیم، اور وہ اس کے ساتھی ابراہیم کا گھر تھا، الذی یلعب معہ، جس کے ساتھ یعنی جس ساتھی کے ساتھ وہ کھیلتا تھا، کل یوم، روزانہ، ہر دن۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا بیان کیا جا رہا ہے کہ فنزل یجری لینظرہ فما وجدہ فدخل البیت فی وسط النار ووصل الی غرفۃ ابراہیم وناداہ فقام ابراہیم مرعوبا فاخذ محمد بیدہ ونزل بہ الی الشارع فرآہ جمیع الواقفین وفرحوا بہ ومدحوہ لأنہ خلص صاحبہ۔ کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ فنزل یجری، پس وہ نیچے اترا، یجری، دوڑتے ہوئے، پس وہ دوڑتے ہوئے نیچے آیا، لینظرہ، تاکہ وہ اس کو دیکھے یعنی اپنے ساتھی ابراہیم کو دیکھے۔ یہاں پر ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ابراہیم کا لفظ ہے، تو فنزل یجری، پس وہ دوڑتے ہوئے نیچے اترا، لینظرہ، تاکہ وہ اس کو دیکھے، فما وجدہ، پس اس نے اس کو نہیں پایا، محمد نے ابراہیم کو نہیں پایا، فدخل البیت، پس وہ داخل ہوا گھر میں، محمد داخل ہوا گھر میں، فی وسط النار، آگ کے بیچ میں، آگ کے درمیان میں، ووصل الی غرفۃ ابراہیم، وصل یصل کا معنی ایسے پہنچنا بھی ہوتا ہے اور جوڑنا بھی ہوتا ہے، یہاں پر پہنچنے کا معنی مراد ہے، ووصل الی غرفۃ ابراہیم، اور وہ ابراہیم کے کمرے تک پہنچا، وناداہ، اور اس نے اس کو آواز دی، اس نے اس کو پکارا، بلایا، ووصل الی غرفۃ ابراہیم، اور وہ ابراہیم کے کمرے تک پہنچا، وناداہ، اور اس نے اس کو آواز دی، اس نے اس کو بلایا، فقام ابراہیم مرعوباً، مرعوباً کا معنی ہے خوف زدہ ہو کر کے، ڈر کر کے، اور یہاں پر یہ کلمہ منصوب ہے، ابراہیم جو کہ قامہ فعل کا فاعل ہے، اسی سے حال واقع ہونے کی بنا پر، تو فقام ابراہیم مرعوباً، ابراہیم خوف زدہ ہو کر کے ڈر کی حالت میں کھڑا ہوا، فاخذ محمد بیدہ، پس محمد نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، ونزل بہ الی الشارع، اور اسے لے کر کے نیچے آیا،
الی الشارع سڑک تک، سڑک کی طرف، فرآہ جمیع الواقفین پس تمام کھڑے لوگوں نے اس کو دیکھا، یعنی محمد کو دیکھا، وفرحوا بہ اور وہ لوگ اس سے خوش ہوئے، ومدحوہ اور انہوں نے اس کی تعریف کی، محمد کی تعریف کی۔ یہاں پر اس عبارت میں واقفین کا لفظ جمع مذکر سالم ہے اور جمیع کا مضاف الیہ ہونے کی بنا پر حالت جر میں ہے، اسی لیے اس کو یائے ماقبل مکسور کے ساتھ اعراب دیا جا رہا ہے، واقفین پڑھا جا رہا ہے، واقفون نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ لِأَنَّهُ خَلَّصَ صَاحِبَهُ تمام کھڑے لوگ خوش کیوں ہوئے اور انہوں نے محمد کی تعریف کیوں کی؟ بیان کیا گیا کہ لِأَنَّهُ خَلَّصَ صَاحِبَهُ اس لیے کہ اس نے اپنے ساتھی کو بچایا، ایک بڑی مصیبت سے چھٹکارا دلائی۔ عبارت کا دوبارہ ترجمہ، فَنَزَلَ يَجْرِي لِيَنْظُرَهُ پس وہ اس کو دیکھنے کے لیے دوڑتے ہوئے نیچے اترا، فَمَا وَجَدَهُ پس اس نے اس کو نہیں پایا، فَدَخَلَ الْبَيْتَ پس وہ گھر کے اندر داخل ہوا، گھر میں داخل ہوا، فِي وَسَطِ النَّارِ آگ کے بیچ میں، وَوَصَلَ إِلَى غُرْفَةِ إِبْرَاهِيمَ اور وہ ابراہیم کے کمرے تک پہنچا، وَنَادَاهُ اور اس نے اس کو آواز دی، اس نے اس کو بلایا، فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ مَرْعُوبًا پس ابراہیم خوف زدہ ہو کر کے کھڑا ہوا، فَأَخَذَ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ پس محمد نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، وَنَزَلَ بِهِ إِلَى الشَّارِعِ اور وہ اسے لے کر کے سڑک کی طرف اترا، فَرَآهُ جَمِيعُ الْوَاقِفِينَ پس تمام کھڑے لوگوں نے اسے دیکھا، محمد کو دیکھا، وَفَرِحُوا بِهِ اور وہ لوگ اس سے خوش ہوئے، وَمَدَحُوهُ اور انہوں نے اس کی تعریف کی، لِأَنَّهُ خَلَّصَ صَاحِبَهُ اس لیے کہ اس نے اپنے ساتھی کو بچایا۔ تو یہ سبق پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔